الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر احسان، انہوں نے ہمیں اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے زندگی کی، معاشرے کی، انسان کی اپنی ذات کی، اس کی صحت کی، اس کی عزت کی محافظ شریعت عنایت فرمائی۔ اسلامی شریعت کا اگر بنیادی عنصر دیکھا جائے تو حفاظت، جتنے احکام دیے جا رہے ہیں ان میں حفاظت اصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کو باقی رکھنا ہے قیامت تک۔ گناہوں سے بچنے کو بھی اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر نہیں بچو گے تو جو ماحولیاتی کثافت پھیلے گی، تمہاری نظروں سے بھی وہ نظر آئے گی، اور نہ وہ آپ کی جان بچائے گی، نہ آپ کی صحت بچا پائے گی، نہ آپ کی نسلیں بچا پائے گی۔ جب گناہ بڑھ گئے تو اب دنیا چلانے لگی کہ پانی گندا ہو گیا، ہوا گندی ہو گئی، ماحولیاتی کثافت اور آلودگی اور پولوشن پھیل گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں فیکٹریوں سے پھیل گیا، گیسز سے پھیل گیا، کیمیکلز سے پھیل گیا۔ شریعت کہتی ہے یہ گناہوں سے پھیل گیا، اس لیے منع کیا ہے کہ اتنے زیادہ پاپ مت کرو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ پاپ کا اثر، گناہوں کا اثر آخرت میں نظر آئے گا۔ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی یہ کائنات بھی گدلی اور میلی ہوتی ہے۔ اصل و عنصر عبادات میں بھی حفاظت کا ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے کہ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دیتے رہو گے تو بارشیں وقت پر ہوتی رہیں گی، بارشیں ہوتی رہیں گی تو اکانومی کا پورا نظام باقی رہے گا، آپ کا مالیاتی نظام درست رہے گا۔ یہ درست رہے گا تو لوگ بھوکے نہیں مریں گے، تباہی نہیں آئے گی۔ تو جو عبادات دی گئی ہیں وہ بھی بقا کے لیے ہیں، باقی رہنے کی ضمانت دیتی ہیں، انسانی جان کی اور اس کی صحت کی حفاظت کی ضمانت دے رہی۔ جتنے بھی احکام ہیں آپ دیکھتے چلے جائیں تو سب میں حفاظت کا عنصر پایا جائے گا۔ بے جائے اسراف سے بھی اسی لیے منع کیا ہے کہ مال کی حفاظت کرو، وہ تمہارے لیے بھی کام آئے، تمہاری نسلوں میں بھی کام آئے۔ اس لیے ایک صحابی جب بیمار ہوتے ہیں اور شدید بیمار ہوتے ہیں اور انہیں اپنے باقی رہنے کی امید نہیں رہتی تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، حضور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنا پورا مال صدقہ کر دوں۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ کہا حضرت آدھا کر دوں؟ کہا نہیں۔ کہا حضرت تہائی کر دوں؟ کہا بس الثلث والثلث کثیر، یہ بہت ہے۔ پھر فرمایا کہ تم اپنے بال بچوں کو، اپنے عیال کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ سارا مال صدقہ کر دو اور انہیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا چھوڑ کر چلے جاؤ۔ نسلوں کی جان کی بھی، نسلوں کی عزت کی بھی، مال کی بھی حفاظت کی ضمانت سے باقی رہنے دو، ختم مت ہونے دو۔ بیاج سے اسی لیے روک دیا گیا ہے کہ خود قرآن نے اصول بیان کیا ہے اس کائنات کے لیے کہ یمحق اللہ الربا۔ دیکھو دنیا کو اللہ چلاتے ہیں اور بیاج کو اللہ مٹاتے ہیں۔ بیاج ایک آدمی نے لیا ہو اس کو بھی
ایک قوم نے لیا ہو اس کو بھی، ایک ملک میں اس کا نظام چلتا ہو اس کو بھی، جہاں بھی پایا جائے گا اللہ اسے مٹاتے ہیں۔ یربی صدقات، صدقات کو بڑھاتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ صدقات دیا کرو، بیاج سے بچو ورنہ مال تباہ ہو جائے گا، تم برباد ہو جاؤ۔ تو اصل حفاظت کا عنصر ہے، حفاظت تمہاری اللہ کے یہاں مقصود ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے پردہ ان لوگوں پر زیادہ مضبوط کرایا جا رہا ہے، ان عورتوں سے جن کی حفاظت زیادہ کرنی، جو بہت زیادہ بوڑھی عورتیں ہیں، ان کو اجازتیں دے دیں۔ اگر اتنی زیادہ بوڑھی ہو گئی ہیں، اب بالکل ریٹائرڈ لائف گزار رہی ہیں، تو اتنے زیادہ چہرے کے پردے کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ عورتیں جو ابھی جوانی میں ہیں، ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنی ہے، اس لیے ان پر پردے کے احکام سخت دیے گئے۔ ان سے کہا گیا کہ اپنے جسم کے ہر حصے کو بچا بچا کر رکھو، غیروں کی نظر نہ پڑ جائے۔ یہاں تک بچایا ہے کہ یہ کہا کہ جس طرح مردوں سے پردہ کرتے ہو، اسی طرح غیر مسلم عورتوں سے بھی پردہ کیا کرو۔ اب یہ عجیب سا سوال آیا، خاص طور سے آج کے فیشن کے دور میں، جہاں غیر مسلم عورتوں سے جسم کا ویکس کرایا جا رہا ہے، کھلے جسم پڑے ہوئے ہیں، جبکہ آج کے حالات میں کہاں کہاں کیمرے لگے ہیں نہیں معلوم۔ شریعت نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ غیر مسلم عورتوں سے بھی پردہ کرو۔ وجہ، عورتوں سے پردے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ اگر تمہاری کوئی چیز انہیں اچھی لگے گی، چاہے قومی اعتبار سے ہو یا شخصی اعتبار سے ہو، تو وہ اپنے مردوں سے اس کا تذکرہ کریں گی، اور وہ اگر اپنے مردوں سے تذکرہ کرتی ہیں تو ان کی رچی تمہارے بارے میں ہوگی، تمہارے باب میں ہوگی، ان کا اٹریکشن ہوگا تمہارے لیے، اور یہ جاذبیت دنگے اور فسادوں کا انتظار کرائے گی، اور اس وقت میں تمہاری عزت اور ناموس کو چھینا جائے گا، نوچا جائے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ بچا کے رکھو، بچ کے رہو۔ ماں باپ سے کہا گیا کہ بچوں کے ذہن کو صاف رکھو، اس کی حفاظت کرو۔ گھر میں رہتے ہو، تمہارے بچے ہیں، وہ تمہاری تربیت میں ہیں، ان کا ذہن دھیرے دھیرے کھلتا ہے۔ تم میاں بیوی ہو، تمہاری اپنی ایک زندگی ہے، اتنی سب قربتوں کے باوجود بھی ان کے درمیان دیواریں حائل رکھو۔ اس لیے کہا گیا بچے سمجھدار جیسے ہی ہوں ویسے ہی انہیں الگ کر دو، اور جب وہ 7 سال کے ہونے لگے تو بھائی بہنوں کو بھی الگ الگ کر دو، ساتھ ساتھ مت سونے دو۔ چلڈرن روم ایک نہیں بنے گا، لڑکیوں کا الگ ہوگا، لڑکوں کا الگ ہوگا۔ لڑکا 12 سال کا ہو گیا، لڑکی 13 سال کی ہو گئی، ابھی ابا کے ہی ساتھ سو رہی ہے، اماں کے ہی ساتھ سو رہی ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت نے کہا کہ جو وقت تمہارے تنہائی کے ہیں، اس وقت میں تمہارے بچے بھی بغیر اجازت کے تمہارے کمرے میں نہ آئیں۔ اس سے معلوم ہوا کمرہ مستقل ہوگا۔ جو ماں باپ کا کمرہ ہوگا، میاں بیوی کا کمرہ ہوگا، اس میں دوسروں کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ وہ بچے جو گھر میں رہ رہے ہیں، وہ کام والے جو دن رات کام کر رہے ہیں، ان کے سامنے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری کوئی تصویر ایسی آ جائے جس سے بچوں کے دل میں تمہارے باب میں برے خیال آتے ہوں، یا بچے وقت سے پہلے وہ ساری باتیں سوچنے لگیں، جس میں انتظار کرانا ضروری ہے، ورنہ بچے غلط عادات کے حامل بن جائیں۔ ذہن کی حفاظت، سوچ کی حفاظت، عزت کی حفاظت، ماں باپ کے وقار کی حفاظت، اتنا بچا بچا کے رکھا ہے۔ کہا دیکھو بچیوں کو الگ رکھو، ماں کو الگ رکھو، سونے میں کبھی ایسا نہ ہو کہ ماں کی جگہ بیٹی سے ہاتھ لگ جائے،
اگر ایسا ہوتا ہے تو حرمت مصاہرت کے قوانین ہیں کہ اس کی وجہ سے بیوی حرام ہو جاتی ہے بعض شکلوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ خطرہ ہے، جوان بیٹی ہے، ابھی باپ کی جوانی مردہ نہیں ہوئی ہے، خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان نفس سوار ہو اور اس کی وجہ سے دیواریں ٹوٹ جائیں. تو اتنا بچا کے رکھا ہے کہ قریب بھی مت پھٹکنا ورنہ پرانا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا، وہ حرام قرار پا جائے گا. یہ جتنے بھی قوانین دیے گئے ہیں، یہ جو ابھی سورہ نور آپ سن رہے تھے، اس میں یہی سب احکام بھرے ہوئے ہیں. یہ سارے قوانین اس لیے دیے گئے، یہ سوشل سائنس کے قوانین ہیں، یہ معاشرتی قانون ہیں، سماج میں کس طرح رہا جائے. اور بنیاد کیا ہو؟ بنیاد ہے حفاظت. باپ سے بھی بیٹی کی عزت و ناموس محفوظ رہے، گھر محفوظ رہے، اولادوں سے ماں باپ کے تعلقات محفوظ رہیں، گھر میں آنے جانے والے اور کام والے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی تصویر دیکھ لیں جس کو وہ باہر بیان کریں. تمہاری عزت کی حفاظت، تمہارے مال کی حفاظت، تمہارے جان کی حفاظت، تمہاری صحت کی حفاظت، یہ روزے رکھوائے جا رہے ہیں کائے کے لیے؟ یہ خاص طور سے صحت کی حفاظت کی جا رہی ہے. یہ تو چر لیتے ہو اتنا سب کہ نہ پیٹ چھوٹا ہوتا نہ دماغ درست ہوتا. اگر یہ چرنا چھوڑ دو تو یہ صحت کی حفاظت، حتیٰ کہ کینسر سے بچاؤ کے لیے کسی بھی مذہب میں کچھ نہیں ہے، اسلام میں روزہ موجود ہے. آج اس کو میڈیکل سائنس تسلیم کر رہی ہے کہ روزہ اگر سچے معنی میں رکھا جائے تو روزہ ڈیڈ سیلز کو جلاتا ہے اور اس کی وجہ سے کینسر کے امکانات کم سے کم تر ہوتے چلے جاتے ہیں. تو آپ کی جان، آپ کی صحت بچائی گئی ہے، غریبوں سے آپ کا مال بچایا گیا ہے. اگر غریب دور رہے گا، امیر دور رہے گا، اور امیر اپنی مٹر گشتیوں میں اور اپنی دولت کے نشے میں مست ہوگا اور وہ نعمتوں، لذتوں اور راحتوں میں ہوگا، اور ادھر غریب ایک ایک روٹی کے لیے محتاج ہوگا، تو اس کے دل میں اس مالدار کی نفرت پیدا ہوگی. اور ایک دن آئے گا کہ یہ سارے غریب مل کر تم پر حملہ آور ہو جائیں گے اور تمہارا مال تم سے چھین چھین کر لے جائیں گے، کہیں بھی تمہارا مرڈر کر دیں گے، تمہارا قتل کر دیں. کیا ابھی کچھ ہی دن تو گزرے ہیں، کیا یہ سب نہیں ہوتا تھا؟ میں تو ڈاکوؤں کے علاقے کا ہوں، مجھے پتا ہے. یہ غریب ہی تو ہیں جو یہ مالداروں اور سرمایہ داروں اور ساہوکاروں کے کڈنیپ کرتے ہیں اور پھر ان سے پیسے فروتی وصولی کرتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہوتا اس لیے ہے کہ ساہوکار خون چوس رہا ہے، پیسے میں مست ہے، اور غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اسلام نے کہا زکوٰۃ دو، خود جا کے دو، ان کے گھروں پر پہنچ کر ان کو صدقات دو، ان کی ضروریات پوری کرو، ڈھونڈ کر پوچھ کر ان کی ضروریات میں ان کے کام آؤ. جب تم ایسا کرو گے تو تمہاری محبت ان کے دل میں پیدا ہوگی، تمہاری جان بھی محفوظ رہے گی، تمہارا مال بھی محفوظ رہے گا، ان کی آہ سے بھی محفوظ رہے گا اور ان کی دسترس سے بھی محفوظ رہے گا. تو جتنی ہدایات اور احکامات ہیں آپ دیکھتے چلے جائیں تو سب میں آپ کی حفاظت کو اصل اور بنیاد بنایا گیا ہے، کیونکہ قیامت تک آپ کو لے جانا ہے. اللہ عز و جل ہمیں اس محبوب ترین شریعت کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے اپنی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت کرا لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.